اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں مال و دولت پانے کا ایک بہت ہی پاورفل مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ عمل آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ مال و دولت پانے کے لیے، اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں فراوانی شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر آدمی کہلاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ مقروض ہو چکا ہے، اس پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو چکا ہے، وہ قرض کی دلدل میں بری طرح پھنس چکا ہے، اس کے اوپر اتنا قرض ہو چکا ہے جو کہ اترنے کا نام تک نہیں لے رہا۔ لوگوں نے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئے روز وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے، دوسری مشکل میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ عمل آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی، آپ کی مفلسی، آپ کی غریبی ختم ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی اور بھی کوئی پریشانیاں ہیں، وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ عمل قرآن پاک کی صرف 2 آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ ان 2 آیتوں کو آپ نے صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور میں جس طریقہ کار سے آپ کو بتاؤں گا اسی طریقہ کار سے آپ نے پڑھنا ہے، اور کب اس کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار دہرانے کا جی کرتا ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ اس وظیفے کے متعلق اپنے تجربات پیش کرتے ہیں۔ بہت سے میرے بہن بھائیوں نے مجھے بتایا کہ کیسے اس عمل سے، اس وظیفے سے ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور کیسے آپ بھی ان وظائف سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی رزق کے بند دروازے کھل جائیں۔ جن آیات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پنہاں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ وارد ہے۔ مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ یہ روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ ان روایت سے ان آیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی۔ ایک 5 وقت کی نمازیں، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور جو آپ کو تیسری چیز عطا کی گئی وہ تھا کہ شرک کے سوا
آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار حدیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بٹک سکتا۔ اب میں آپ کے ساتھ ترمذی اور نسائی کی ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اتنی عظمت ہے ان 2 آیتیں مبارکہ کی اور ان کی فضیلت اتنی ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھے بغیر سوتے رہیں گے تو حضرت علی کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات ہیں۔ ان 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر اب میں آپ کو آج کے عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے۔ سامعین، عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، نہیں تو آپ پینسل لے کر ان کو لکھ لیں کہ آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر بار کی طرح میں یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ 2 چھوٹے چھوٹے وظائف کرنے ہیں جن کو آپ 4 سے 5 منٹ میں مکمل کر لیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا یا اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے، آسان سا وظیفہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کر وہاں سے بھی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ گوگل پر اگر لکھیں گے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی، وہاں سے دیکھ کر آپ ان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ میری وہ مائیں بہنیں جو کہ اپنے خاص ایام میں ہیں وہ آج کے اس عمل کو نہیں کریں گی اور وہ اس عمل کو اپنے پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد ہی کر سکتی ہیں۔ جب آپ 5 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ 19 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا مالک کا آپ نے ورد کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مالک یہ 1 ہو گیا، یا مالک یہ 2 ہو گیا، یا مالک یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 90 مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں پھر اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ
آپ کی دعا ہوگی، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، مراد ہوگی، ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ 41 دن تک لگاتار اس عمل کو کریں۔ میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام کو چھوڑ کر 41 دن اس عمل کو مکمل کر لیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں بلا ناغہ روزانہ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ لوگوں کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ لوگ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ، حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔